اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فیما یفعلہ المقتدی۔ یہ فصل جو ہے اس بارے میں ہے کہ امام مقتدی کو امام کی فراغت کے بعد کیا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی، بغیر ہی اور اس کے علاوہ، یعنی مطلب یہ کہ امام کے فارغ ہونے کے بعد مقتدی پر کیا کام کرنا واجب ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں لو من اگر سلم امام سلام پھیرے قبل فراغ المقتدی، مقتدی کے فارغ ہونے سے پہلے، من التشہد، تشہد میں یتمہ، تو مقتدی جو ہے وہ اس کو اتحیات کو مکمل کرے گا۔ یعنی اگر اتحیات پڑھ رہا تھا مقتدی اور امام نے اس سے پہلے سلام پھیر دیا تو مقتدی جو ہے وہ اتحیات پوری کرے گا۔ اچھا جی، کہتے ہیں وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ تَسْبِيحِ الْمُقْتَدِيِّ ثَلَاثًا، کہ اگر امام نے اپنا سر اٹھا لیا مقتدی کے 3 بار تسبیح پڑھنے سے پہلے، رکوع میں او سجود یا سجدوں میں، یتابعہ، مقتدی جو ہے وہ امام کی اتباع کرے گا۔ وَلَوْ زَادَ الْإِمَامُ سَجْدَةً، ٹھیک ہے جی، اور اگر امام نے سجدہ کیا زائد، او قام بعد قعود الاخیر، یا پھر امام جو ہے نا بھول کر کھڑا ہو گیا آخری قعدے کے بعد، بھول کر کھڑا ہو گیا، لا یتبعہ، تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا۔ مؤتموں کا منع ہے، مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا۔ وَإِنْ قَيَّدَهَا الْإِمَامُ بِسَجْدَةٍ سَلَّمَ الْمُقْتَدِي وَحْدَهُ، ٹھیک ہے جی، اور اگر مقتدی نے آخری کے کھڑا تھا تو مقتدی اس کا انتظار کرے، اور اگر مقتدی نے امام کے زائد رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے کیا کر دیا، سلام پھیر دیا اکیلے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر کیا ہو جائے گی کہ اس کی نماز جو ہے کہ ہے کہ فاسد ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَامَ، یہ تو تھا نا لا یتبعہ، تو اس کی اتباع نہیں کرے گا جو نا، ہاں، اور اگر امام نے زائد رکعت، یہ نا وَإِنْ قَيَّدَهَا، اور اگر جو ہے امام نے زائد رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر کیا کرے گا، مقتدی تنہا سلام پھیرے گا، سلامہ مقتدی نا یہ وَإِنْ قَيَّدَ الْإِمَامُ بِسَجْدَةٍ، کہ اگر امام نے کیا کر دیا بھئی، وہ کھڑا بھی ہو گیا تھا اور اس نے زائد رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تھا، تو مقتدی اکیلا جو ہے نا سلام پھیرے گا۔ اچھا، وَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ، اور اگر امام کھڑا ہوا بعد القعود الأخیر ساہیًا، کہ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ بیٹھنے کے بعد آخری قعدے کے بعد کھڑا ہو گیا بھول کر، تو مقتدی انتظار کرے گا۔ پس اگر اس نے مقتدی نے سلام پھیر دیا قبل ان یقید امامہ الزائدۃ بسجدۃ فسد فرضہ، اگر امام مقتدی نے جو ہے وہ امام کے زائد رکعت میں سجدہ کرنے سے پہلے اس نے سلام پھیر دیا، تو اس کا جو فرض ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ وَقُرِحَ سلام المقتدی بعد تشہد الامام قبل سلامہ، کہ مکروہ ہے مقتدی کے لیے تشہد کے بعد امام سے پہلے سلام پھیرنے کا، یعنی تشہد کے بعد جو ہے نا امام سے پہلے اگر وہ سلام پھیرے تو یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 مسئلے بیان کیے گئے تھے۔ پہلا تو مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ بھئی اگر امام جو ہے تشہد پڑھنے سے پہلے، مقتدی کے تشہد پڑھنے سے پہلے جو ہے سلام پھیرتا ہے تو مقتدی کو انتظار کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر مقتدی جو ہے وہ وہ پڑھ رہا تھا رکوع کی تسبیحات پڑھ رہا تھا، ابھی اس نے 3 تسبیحات پوری نہیں کی تھی کہ امام نے اپنا سر اٹھا لیا یا سجدے سے سر اٹھا لیا، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کی اتباع کرے۔ اور اگر آخری قعدے میں بھول کر امام کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا کرنا چاہیے، نہیں ولو زاد الامام سجدۃ، اگر امام نے یعنی زائد سجدہ کر لیا یا کھڑا ہوا آخری قعدے کے بعد بھول کر، تو مقتدی اس کی اتباع نہیں کرے گا۔ اور اگر امام نے مقید کر دیا اس کو سجدے کے ساتھ دوسری رکعت کو، زائد رکعت کو، تو مقتدی اکیلا سلام پھیر دے۔
اور اگر جو ہے امام جو ہے نا کھڑا ہو گیا آخری قاعدے سے پہلے آخری قاعدے کے بعد بھول کر، تو مقتدی اس کا انتظار کرے گا۔ بس اگر مقتدی نے سلام پھیر دیا اس سے پہلے کہ امام زائد رکعت کا سجدہ کرے، تو مقتدی کا فرض فاسد ہو جائے گا۔ اور پانچواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ مقتدی کے لیے تشہد کے بعد جو امام سے پہلے سلام پھیرنا جو یہ مکروہ تحریمی۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مبشر بھائی، جی آگے چلیں جی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں فصل فی الاذکار الواردۃ بعد الفرض، کہ بھئی نماز فرض کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کا ذکر ہے، یہ فصل ہے۔ القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مسنون، کہ فرض نماز کے بعد فوراً سنتوں کے لیے کھڑا ہونا یہ مسنون ہے۔ وعن شمس الائمۃ الحلوانی، حضرت شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے نزدیک روی ہے، لا باس بقراءۃ الاوراد بین الفریضۃ والسنۃ، کہ بھئی فرض نماز کے درمیان میں وظائف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فرض اور سنتوں میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہاں بھی خام خواہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ ذکر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا، وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بعد سلام، ہی مستحب ہے امام کے لیے سلام کے بعد کیا کرے، أَن يَتَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِهِ لِتَطَوُّعٍ بعد الفرض، کہ بھئی امام کے لیے سنت کیا ہے، مستحب یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد نوافل سنت وغیرہ پڑھنے کے لیے اپنی بائیں جانب ہو جائے۔ وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسُ، کہ اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ سنتوں اور نوافل کی دعا کے لیے کیا ہو جائے، لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائے وہ۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے۔ وَيَقْرَؤُونَ آیَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَوَّذَاتِ، اور معوذات اور جو ہے نا کیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں سارے۔ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، 3 مرتبہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ ہے۔ وَيَحْمَدُونَهُ كَذَلِكَ، الحمدللہ اسی طرح کہیں، وَيُكَبِّرُونَهُ، اللہ اکبر اسی طرح کہیں، ثم یقولون، پھر کہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر یہ پڑھیں، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے بادشاہی ہے، اس کے لیے تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ثم یدعون لانفسہم، پھر وہ اپنے لیے دعا مانگے اور مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، رافع ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، ثم یمسحون بہا وجوہہم، پھر وہ جو ہے وہ اپنے چہروں پر ملیں آخر میں، اس کے آخر میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ جی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت۔ ایک منٹ ذرا، میں نے وہ آپ کی طرف بھیجا نہیں ہے، ایک منٹ ذرا، ایک جی جی شام بھائی کو کیا کون پوچھنا چاہ رہا ہے جی؟ حضرت ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر مقتدی نے تشہد پوری نہ کی ہو آخری رکعت میں اور امام ہاں سلام پھیر دے تو وہ ہاں ہاں تشہد پوری کر سکتا ہے، لیکن اگر 4 رکعت ہوں ہاں اور پہلی تشہد پہ بیٹھا ہو پہلے قعدہ، اور ابھی میں قعدہ میں جا کے بیٹھا ہی ہوں اور تشہد نہیں پڑھی، تو امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو میں تشہد پوری پڑھوں گا یا امام کی اقتدا کروں گا؟ دیکھیں، آپ تشہد پوری پڑھیں گے کہ امام نے کیا کیا ہے، امام نے سلام پھیر دیا ہے؟ نہیں، دوسری رکعت کے مطلب قعدہ اولیٰ میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہاں ہے، ہاں ابھی میں ہاں ہاں جا کے ابھی بیٹھا ہی ہوں، تشہد پوری نہیں پڑھی تو امام اٹھ گیا تیسری رکعت کے لیے، میری ابھی تشہد ہاں دوسری رکعت کی پوری نہیں ہوئی اور امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہاں ہو گیا، تو اب میں پوری پڑھوں ہاں گا یا امام کے ساتھ اگر کھڑا ہو تو جاؤں گا؟ اگر تو آپ کے لیے ممکن ہے کہ رکوع سے پہلے پہلے آپ امام کے ساتھ مل جائیں گے، تو پھر آپ تشہد پڑھ لیں پوری، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی تیسری رکعت جو ہے نا کیا ہے کہ میں اس میں نہیں مل پاؤں گا، تو پھر آپ کیا کریں کہ پھر آپ امام کی اتباع کریں، یعنی رکوع سے پہلے پہلے آپ وہاں پر پہنچ جائیں۔
जी बात समझ में आई है? जी मेरी मेरी आवाज़ आवाज़ आई है समझ आपको? आ गई। हाँ जी। चलें जी। ये आज आपका जो है ना, ये ज़रा एक और तरकीब आपकी जो है ना भाई मैंने लिखी है। रोज़ाना आपके लिए एक तरकीब जो है ना हुआ करेगी, तो आप कोशिश करें कि अपना जो है ना वो ज़रा ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको सही तरीके से? जी स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी जी, राफे हजरत बहन, नजर। आपने तरकीब आज नहीं भेजी। सर वो मैंने तरकीब लिखी थी, सेंड की थी सर, वो सेंड हुई नहीं है, पता नहीं क्या मसला हो रहा था, बार बार ट्राई किया हाँ लेकिन वो सेंड उसका इसका मसला बन रहा है, इसका मसला बन रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये पूछ रहे थे कल कल आपको ये बात समझ में नहीं आई थी तकरीबन, जो है ना क्या है कि भाई पूछ रहे थे कि भाई ये जो पढ़ा गया है ना, ये जो क्या कहते हैं इसको, ये कहते हैं ज़ैदुन मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों इराब लफ्ज़ी रफ़ा ज़मा के साथ, नसब फतह के साथ और जर कसरा के साथ, यहाँ पर मरफू लफ्ज़न बस सबब जो है ना फ़ाइल होने के, फ़ाइल बराए फ़ेल। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हम जाते हैं अभी नहमीर पर जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कि ये नहमीर है, एक मिनट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। देखें जी, ये देखें कि ये मुफरद मुनसरिफ सही है, ये मुफरद मुनसरिफ सही है, ये देख रहे हैं आप? ठीक है जी, ये मुफरद मुनसरिफ सही, यानी कि ऐसे मुतमक्किन की पहली किस्म मुफरद मुनसरिफ सही। तो जो कलमा तरकीब में मुफरद मुनसरिफ सही हो, तो उसकी आप तरकीब कुछ इस तरह करेंगे। ये देखें, ये देखें इसका इराब लफ्जी है, यानी रफ़ा जमा के साथ है, नसब फतह के साथ, जर कसरा के साथ, और हालत ये बयान करना है अपने। देखो हमने यहाँ पर ये बयान किया, ठीक है ना कि भाई इराब लफ्जी रफ़ा जमा के साथ, नसब फतह के साथ और जर कसरा के साथ, मरफू लफ्जन बसबब फाइल होने के, फाइल बराए फेल। जी राफी बेन, अब समझ में आ रही है बात? कल आप ये पूछ रही थी ना, कल इसके बारे में आप पूछ रही थी कि ये रफ़ा जमा के साथ और नसब फतह के साथ और जर कसरा के साथ, कि ये हमें कैसे पता चलेगा। तो जो इस मुतमक्किन की किस्म है ना मुफरद मुनसरिफ सही, इसका भी यही इराब है, और मुफरद मुनसरिफ जार मजरा सही का भी यही इराब है। इसी तरीके से जो है ना जमा मुकस्सर मुनसरिफ का भी यही इराब है। जी राफी बेन, समझ में आ रही है बात, कल आप पूछ रही थी? जी सर। हाँ चलें जी, अब जरा देखिए, अब आप देखिए जरा, मैं इसको जरा थोड़ा वो कर देता हूँ। ये तरकीब है, बहुत आसान तरकीब है। ये कौन करेगा तरकीब जरा? जी एहतशाम भाई आप करें, जरा जरा बज़ैदुन बकरन की तरकीब करें। दरबा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल माज़ी मालूम मबनी बर फ़तह है। और ज़ैद व हम्म मुफ़रद हम्म मुनसरिफ सही, इस तीनों राब लफ्ज़ी रफ़ा ज़मा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ और जर कसरा के साथ। यहाँ पर मरफू लफ्ज़न बसबब फ़ाइल होने के, फ़ाइल बराए फ़ेल, और फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। हाँ बकरन, आगे चले ना। जुमला फेलिया, ये बकरन। फेल अपने फाइल नहीं, ये यहाँ से जो है ना ये मैंने मिटाना था, लेकिन मैं नहीं मिटा सका। इसको आपने नहीं पढ़ना अभी, इसको आपने खत्म कर देना है, ठीक है जी। ये खत्म हो गया, गोया कि ये चीज नहीं है। फाइल बरा फेल है, उसके बाद आगे चले जी, आगे चले। हाँ बकरन मुफरद हाँ मुनसरिफ सही, इसके तीनों राब लफ्ज़ी रफ़ा ज़मा के, नसब फ़तह के साथ और जर कसरा के साथ। यहाँ पर मंसूब हाँ लफ्ज़न बसबब मफ़ऊल होने के, मफ़ऊल बिही बराए फ़ेल।
ہاں آگے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہاں دیکھو نا، اس میں ایک فعل ہے، دوسرا فاعل ہے، تیسرا مفعول ہے. اب یاد رکھیں آپ کہ یہ جو فاعل ہے نا، یہ جو فعل ہے نا، یہ دو چیزوں میں عمل کرتا ہے. فاعل میں بھی عمل کرتا ہے، مفعول بھی عمل کرتا ہے. فاعل میں کیا عمل کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے. جی جی رافع بن، آپ اس کی ترکیب کریں، ضرب زید کی ترکیب کریں، پھر ہم آگے چلیں. مبشر بھائی ترکیب کریں گے. جی مبشر بھائی آپ اس کی ترکیب کریں. جی حضرت. ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم مبنی بالفتحہ، زید مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہے. یہاں پر مرفوع لفظ بسبب فاعل کے فاعل برائے فعل. فعل ہے، ہاں برائے فعل ہے. اور بکرن جو ہے مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی تینوں اعرابی حالت لفظی رفع ضمہ کے ساتھ اور فتح نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہے. یہ منصوب لفظاً بسبب مفعول بھی ہونے کے مفعول بھی برائے فعل ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اچھا، اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ ناصارا زید بکرن، کہ زید نے بکر کی مدد کی، تو اس کی آپ ترکیب کس طرح کریں گے؟ جی حضرت. نصرہ زید بکرن. ہاں جی حضرت. تو پھر حضرت نصرہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور فعل ماضی معلوم ہوگا، اور زید ہو جائے گا مفرد منصرف صحیح، اس کی تینوں اعرابی حالت رفع جو ہے ضمہ کے ساتھ اور نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہے. اور یہاں پر جو مرفوع واقع ہوا ہے یہ اس بسبب فاعل ہے، اور جو بکرن ہے وہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی تینوں اعرابی حالت رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتحہ کے ساتھ اور کسرہ جی جر کسرہ کے ساتھ ہے. اور یہ جو ہے یہاں پر منصوب بسبب مفعول بھی ہونے کے برائے فعل ہے. اور تو ترکیب اس کی یہ بنی ہے کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی جی رضوان بھائی آپ بتائیں ذرا کہ بھائی آگے ہے جی بالفرد ایک ضرب آ گیا نا، دوسرا آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ناصر آ گیا، ٹھیک ہے جی. تیسرا آپ یوں کریں کہ قاتل زید بکرن، کے زید نے بکر کو قتل کیا، تو اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ رضوان بھائی سن رہے ہیں ہمیں؟ رافع بہن آپ سن رہی ہیں؟ جی سر. ہاں کریں ترکیب. ضربہ زید بکرن، ضربہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی ہاں معلوم مبنی بر فتحہ، شاباش. جی زید مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. یہاں پر مرفوع لفظاً بسبب فاعل ہونے کے فاعل برائے فعل، اور ہاں بکرن مفرد منفرد صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. یہاں پر منصوب لفظاً بسبب مفعول ہونے کے مفعول بھی برائے فعل اور فعل پر فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. ہاں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب نے جو ہے نا مل کر یہ ایک کام کرنا ہے کہ اس جیسے 10 جملے بنانے ہیں. آپ نے کتنے جملے بنانے ہیں؟ سر 10 جملے ہاں آپ نے کہا. ہاں یعنی فعل متعدی کے بنانے ہیں آپ نے، یعنی وہ بنانے ہیں کہ جن کا معنی درست بنے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ ایک کی طرف سے فاعل لینا اور ایک مفعول لینا، نہیں، بلکہ آپ نے کیا لینا ہے کہ بھئی آپ نے لینا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر ہم آتے ہیں بالفرد. یہ ناصرہ کی تو ہم نے کر لی، خارجہ کا مفعول بھی نہیں آتا کیونکہ یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فعل متعدی ہے نا اس کے فاعل کے بعد نے کا لفظ آتا ہے، جیسے اس نے مدد کی. اب جو فعل لازمی ہوگا اس میں وہ نکلا، وہ داخل ہوا، وہ بیٹھا، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ علیحدہ چیز ہے. اچھا یہ طلب اس نے طلب کیا، یہ متعدی ہے،
لیکن یہ کہ اس کا معنی درست نہیں بن دیا. یا یہ بھی کہ طالب زید امرن، زید نے امر کو طلب کیا، ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بھائی ساتارا اس نے چھپایا، ساتارا زید امرن، امر نے زید کو چھپایا. چلو جی یہ بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ماتارا می برسنا یہ نہیں ہو سکتا، یعنی خالدہ ہمیشہ رہنا، وہ ساکا تھا وہ گرا، بالا گا وہ پہنچا، خالہ تھا یعنی کہ ہے کہ ملانا، اس نے ملایا. تو آپ جو ہے نا کوئی آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ جو معنی جس کا بنے، اور ساتھ میں آپ نے یہ 10 جملے بنانے ہیں. کتنے جملے بنانے ہیں؟ سر 10 جملے بنانے. 10 جملے بنانے. اور اگر آپ کو وہاں پر نہیں ملتا تو پھر سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پر انشاء العربیہ ہے. ٹھیک ہے جی. انشاء العربیہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، جہاں پر آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ نے 10 جملے اس کے بنانے ہیں. جی اچھا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنے جملے بنانے ہیں؟ جی حضرت سمجھ آ گیا، 10 جملے بنانے ہیں فعل متعدی کے. ہاں فعل متعدی کے 10 جملے بنانے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہوم ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہوم ورک کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہوم ورک نہ کریں. ہوم ورک نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. جو ہوم ورک کرے گا اس کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ یاد کر کے آنا، تو آپ نے کیا یاد کیا تھا؟ جی رافع بین کل میں نے ہوم ورک کیا دیا تھا؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی حضرت آ رہی ہے آواز آپ کی. آپ نے کل اس میں نحو کے 3 سوال تھے شاید، 2 یا 3 مشق کے. ہوں تو یاد کیے ہیں؟ جی 2 تو کیے ہیں، تیسرا کوئی نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے. چلیں ابھی جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ پڑھنا تھا ہم نے کل، ہم نے جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا یہاں تک، قواعد تک ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا جی. ادغام کی 3 صورتیں ہیں. ادغام کی کتنی صورتیں؟ 3. کہتے ہیں کہ جب 2 ہم جنس ہم مخرج یا قریب المخرج حروف اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرتے ہیں. اس کی مختلف صورتیں ہیں. یہ تو میرے خیال میں ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ پڑھ لیا تھا نا، یا پڑھنا تھا یہ؟ اچھا. جب پہلا حرف ساکن اور دوسرا دوسرا جو ہے نا حرکت لازمی سے متحرک ہو اور دونوں ہم جنس ہوں تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے. جیسے مد سر رافع اصل میں ماددن اور سر رافع تھے. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں کہ نمبر 2، اگر دونوں حروف قریب المخرج یا ہم مخرج ہوں تو دوسرے کو پہلے کی جنس سے بدل کر ادغام کرنا واجب ہے. جیسے ادعا اصل میں یہ تھا ادتعا. ٹھیک ہے نا. تا کو دال سے بدل کر کے دال کو دال میں ادغام کر دیا، بشرطے کہتے ہیں یہ باب افتعال ہو. نمبر 3، اگر دونوں حروف متحرک ہوں اور ان کا ماقبل متحرک یا حرف مدہ ہو تو پہلے کی حرکت حذف کر کے دوسرے میں ادغام کرنا واجب ہے. جیسے مدہ حاجہ، یہ اصل میں مادادہ اور حاجاجہ تھے. اگر ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دے کر ٹھیک ہے نا ادغام کیا جاتا ہے. جیسے یمدو استردہ، یہ اصل میں یم دودو اور اس ترددن تھے. اچھا نوٹ، مذکورہ بالا صورتوں میں دونوں حروف کا ایک کلمے میں اجتماع شرط ہے. نمبر 4، جب 2 ہم جنس متحرک حروف 2 کلموں میں جمع ہوں اور ان کا ماقبل صحیح ساکن یا مدہ یا لین ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا جائز ہے. جیسے فعال لبید کام محمد عین نصر وغیرہ. تو جب ہم جنس حروف میں سے پہلا متحرک اور دوسرا عارضی سکون یعنی حرف جازم اور کیا ہے کہ اور اس کی وجہ سے ساکن ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو ادغام اور فک ادغام، ادغام کا معنی ہوتا ہے ادغام کرنا اور فک ادغام کا مطلب ہوتا ہے کھول کر پڑھنا جائز ہے. بصورت ادغام دونوں دوسرے حرف کو فتح کسرہ اور ماقبل مضموم ہونے کی صورت میں ضمہ دینا بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جیسے لم یمدو، اس کو لم یمدد کرنا کوئی جائز ہے، پڑھنا جائز ہے. اچھا، امتناع ادغام کی درج ذیل صورتیں. ادغام، امتناع ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادغام نہ کرنا. کہتے ہیں جب دوسرے حرف کا سکون لازمی ہو، جیسے جیسا مددن، مددنا، تو دیکھو دونوں حروف کلمہ کی ابتدا میں آئے، جیسے بابرن، دہراجن. دوسرے حرف کی حرکت لازمی نہ ہو، عارضی، جیسے عزبب. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑا اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا یہ، ہاں، جیسے اوذو بوبل قلب، تو دونوں حرف جو ہے نا متحرک حروف کا اجتماع دو کلموں میں ہو اور ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو، جیسے جو ہے نا کیا ہے کہ قوم مالکن. اچھا، دونوں ہم جنس حروف ہوں، جیسے قرأ ابو کا. شرائط ادغام، دونوں حروف کا اجتماع لازمی ہو. نمبر 2، ملحق و رباعی نہ ہو. نمبر 3، پہلا حرف الف یا حمزہ سے بدلا ہوا نہ ہو، جیسے اور یا ریبن. اچھا، پہلا حرف مدہ نہ ہو، جیسے قالوا وما لنا. اچھا، نمبر 5، حرف اول مشدد نہ ہو، جیسے حبابا. اور نمبر 6، اعلال معارض نہ ہو، جیسے ارعوا کاوے، یا اصل میں ارعوا اور کاوے بات ہے. اچھا، اس میں متحرک العین درج ذیل 5 اوزان میں سے کسی ایک وزن پر نہ ہو، جیسے سبب برودن فعل، ریدن برودن فعل، اور سرر برودن فعل، اور سیلال برودن فعل، اور دور برودن فعال. ادغام سے التباس کا اندیشہ نہ ہو، جیسے جو ہے کیا ہے کہ ویلا. یہاں سے آپ کا یہ سبق انشاءاللہ سبق نمبر 37 جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پیر والے دن پڑھایا جائے گا. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے اس کا. اس کے بعد ہے جی تسہیل النحو. فعل مضارع کا اعراب. فعل مضارع معرب ہوتا ہے بشرطے کہ نون تاکید اور نون ضمیر سے خالی ہو. اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اور اگر اس سے پہلے حروف نواسب یا حروف جوازم نہ ہوں تو مرفوع ہوتا ہے، جیسے تسافرو، یقطعو، یعودو. اور اگر اس پر حروف نواسب میں سے کوئی حرف آ جائے تو منصوب ہو جاتا ہے، جیسے لن تسافرا، لن یقطعا، لن یعودا. اور اگر اس پر حروف جوازم میں سے کوئی حرف جازم آ جائے تو مجزوم ہوتا ہے، جیسے لم تسافر، لم یقطع، لم یعود. اقسام. حرف آخر کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، صحیح الاخر. نمبر 2، معتل الاخر. صحیح الاخر وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو. اس کی حالت رفع 5 صیغوں میں ضمہ سے ہوتی ہے، جیسے تطیر الحمامۃ، یعود المسافر، انزل من الفرس. اور حالت نصبی فتح ظاہری سے ہوتی ہے، جیسے لن تطیر الحمامۃ، لن یعود المسافر، لن انزل من الفرس. اور حالت جزمی سکون کے ساتھ آتی ہے، جیسے لم تطر، لم یعود، اور لم انزل. معتل الاخر وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے یدعو، یرمی، یکشا. اس کے 5 صیغے یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم، متکلم مع الغیر کی حالت رفعی ضمہ تقدیری سے ہوتی ہے، جیسے یدعو، یرمی، یکشا. اور انہی 5 صیغوں کی حالت نسبی ناقص واوی اور یائی میں فتح ظاہری کے ساتھ اور ناقص الفی میں فتح تقدیری کے ساتھ آتی ہے، جیسے دیکھو لن یدعوبا، یہاں پر وا پر فتح ہے، لن یرمی، یہاں پر یا پر فتح ہے، لن یکشا یہ فتح تقدیری کے ساتھ ہے یہاں پر. اور انہی 5 صیغوں کی حالت جزمی حرف علت کے حذف کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے لم یدعو، لم یرمی، لم یکشا. نوٹ: مضارع کے وہ 7 صیغے کہ جن کے آخر میں الف تثنیہ، واو جمع اور یا مخاطب متصل ہو تو اس کی حالت رفع نون اعرابی کے ثبوت کے ساتھ اور حالت نصبی اور جزمی نون اعرابی کے حذف کے ساتھ آتی ہے، خواہ مضارع صحیح الاخر ہو یا معتل الاخر ہو. اچھا، حالت رفع کی مثال جیسے یخرجان، یخرجون، تخرجین، یدعوان، یدعون، تدعین، یخشیان، یخشون، تخشین. اور حالت نسبی کی مثال دیتے ہیں لن یخرجا، لن یدعوا، لن یخرجو، لن تخرجی، لن تدعی. اور معرب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فعل مضارع میں اصل تو یہ تھا کہ وہ مبنی ہوتا. کیوں؟ کہ افعال میں اصل بنا ہے، جیسا کہ اصل میں اسماء میں اصل اعراب ہے. یعنی فعل و افعال میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو، اور اسماء میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو. مگر مضارع کا لغوی معنی ہے مشابہ ہونا، اور یہ اسم فاعل جو کہ معرب ہوتا ہے
یہ جو ہے نا کہ ایک کیس کے لفظ معنی مشابہ ہے، لہذا یہ بھی مورب ہوتا ہے۔ لفظی مشابہت تو یہ ہے کہ یہ دونوں حروف کی تعداد مساوی ہیں اور حرکات و سکنات میں ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ اور معنوی مشابہت یہ ہے کہ جیسے اسم فاعل زمانہ حال اور مستقبل میں کسی کام کے واقعہ پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی زمانہ حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، جیسے یجلس وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اور جالسن بھی زمانہ حال اور مستقبل کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور یجلس جو ہے نا یہ جالسن وزن فاعل ہے، گویا کہ دونوں تعداد حروف اور حرکات و سکنات میں موافقت ہیں، چنانچہ اس لفظی اور معنوی مشابہت کی وجہ سے یہ بھی کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے۔ سبق نمبر 48 انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہ ترکیب جو ہے وہ آپ نے 10 جملے بنانے ہیں آپ نے،